الرحیم بسم اللہ کی طرف سے خوشامدید۔ تو ناظرین، آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کے جو بزرگان دین ہیں، آپ کے جو طریقت کا سلسلہ ہے، ان کے بزرگوں کے بڑے بزرگوں کے حالات و زندگی مختصر سی آپ کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کچھ ملفوظات آپ کی خدمت میں گزاریں گے، آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کے عیب آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ آپ کی عیب بھی، آپ کی برائی بھی اس کے سامنے ضرور کھولتا ہوگا، ذکر کرتا ہوگا۔ نمبر 2، ہمیں دینی بھائی اہل و عیال سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں۔ نمبر 3، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ نفع بخش علم، اخلاص و کنات پہ صبر جمیل حاصل کرے۔ جس نے یہ حاصل کر لیا، جس نے یہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیا، اس کے اخروی مقام و مرتبے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان سے زیادہ بہادر بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو ان کو چرانے والا ہوتا ہے، چرواہا ہوتا ہے، اس کی آواز سے وہ چرنا چھوڑ دیتی ہے۔ نمبر 5، آپ نے کسی کو ہدایت کی کہ آپ یہ 3 کام نہ کریں۔ نمبر 1، بادشاہ کی صحبت میں آپ نہ بیٹھا کریں۔ نمبر 2، عورت کے ساتھ اکیلا مت وقت گزاریں، ٹائم گزاریں، چاہے وہ رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ جو گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں، اس میں نہ جایا کرو، وہ اس لیے کہ یہ گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں، گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے ملفوظات تھے وہ ہمارے سامنے گوش گزار علامہ محمد تنویر قادری صاحب نے، آپ نے کسی کتاب سے یا کسی بڑوں سے سن کے اس کتاب انوار احمد کے اندر بند کیے ہیں، جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ تو آپ کا وصال 5 رجب 111 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا جو مزار شریف ہے وہ بصرہ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ چاہے دنیا میں موجود ہوں، چاہے دنیا سے چلے جائیں، ایک تو ان کا فیض جاری و ساری رہتا ہے۔ نمبر 2، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، دنیا کے مال کے لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ فقط صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ تو جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے آواز دی کہ اے حسن بصری، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو کسی نے دیکھا خواب کے اندر، جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ حسن بصری، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ تو حضرات محترم، آگے تذکرہ شروع ہو رہا ہے حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام حبیب ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد تھے۔ آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور آپ خلیفہ بھی تھے۔ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ آپ بڑی ہمت اور بلند حوصلے والے تھے، تو آپ جو آپ اپنے دور کے اندر مشائخ گزرے ہیں، آپ ان کے اندر بڑے معزز تھے۔ تو حضرت محترم حضرت شیخ حبیب اجمی، آپ نے ابتدائی زندگی کے اندر آپ سود کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو قرض دینا، اس کے اوپر سود حاصل کرنا، اضافی پیسے چارج کرنے، آپ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت پہ فائز کر دیا۔ تو آپ کی سیرت کا یہ اندازہ تھا، اس کے بعد جب آپ مقام ولایت کے اوپر فائز ہوئے، تو آپ کی سیرت کا یہ اندازہ تھا کہ ایک کنیز آپ کی خدمت کے اندر 20 سال تک رہی، لیکن آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ اسی کنیز سے فرماتے ہیں کہ میری کنیز کو بلاؤ، میری کنیز کو بلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرا دھیان کسی طرف گیا ہی نہیں، اسی لیے میں آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ آپ کی سیرت کا یہ انداز تھا کہ 20 سال ایک کنیز نے آپ کی خدمت کی، آپ نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ تو جب آپ کو ضرورت پڑی تو پھر اس کنیز کو کہا، اسی کنیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کنیز کو۔ تو حضرت محترم ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ آپ جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ معمول کے مطابق بچے کھیل رہے ہیں، جب بچوں کی نظر ان پہ پڑی حبیب اجمی پہ، تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا، آوازیں کسنے شروع کر دی کہ راستے سے ہٹ جاؤ، حبیب سود کھور آ رہا ہے، کہیں ہم پہ اوپر حبیب کا سایہ نہ پڑ جائے، سود کھور کا سایہ نہ پڑ جائے۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ آپ بڑے سنجیدہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے، تو آپ نے وہیں سے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد جب واپس نکلے، اسی جگہ پہ پہنچے جس جگہ پہ بچوں نے ان پہ آوازیں کسی تھی۔ جب پھر بچوں کی نظر حبیب اجمی پہ پڑی تو بچوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ راستے سے ہٹ جاؤ، حبیب توبہ کر کے واپس آ رہا ہے، کہیں ہمارے پاؤں کی گرد دھول اس پہ نہ پڑ جائے کہ ہم گناہگار ہو جائیں۔ تو جب یہ ماجرا، یہ آوازیں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ جب آپ کے کانوں نے یہ آواز سنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ واہ مولا، تیری بھی کیا رضا ہے کہ ابھی میں توبہ کر کے واپس آ رہا ہوں، تو نے ابھی سے لوگوں کی زبان سے میری نیک نیتی کا اعلان کروا دیا۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ دن کو آپ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرتے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات کے اندر مشغول ہو جاتے، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگتے جو اس سے قبل ان سے گناہ ہوئے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ جب آپ توبہ کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک مکروز راستے میں آپ کو ملا، تو جب اس کی نظر حضرت شیخ حبیب اجمی پہ پڑی تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا کہ کہیں مجھ سے پیسوں کا مطالبہ نہ کر دے۔ جب اس نے بھاگنا شروع کر دیا تو حضرت شیخ
حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ آپ نے آواز دے کر اسے روکا تو اسے فرمایا کہ اب تو نہ مجھ سے بھاگ، اب مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے کہ مجھ گناہگار کا سایہ تجھ پہ نہ پڑ جائے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ میں نے تجھے قرض معاف کیا، حتیٰ کہ جو بھی آپ کے مقروض تھے، جس سے آپ نے پیسے لینے تھے، جس کو آپ نے سود پہ پیسے دیے ہوئے تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ کی حالت یہ ہوئی کہ آپ نے کے پاس جو بھی مال تھا اس سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، حتیٰ کہ جو جسم کے اوپر کرتا تھا، لباس تھا، آپ نے وہ بھی اللہ کی راہ میں بیچ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اپنے جسم کے اوپر ایک چادر کو لپیٹ دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کو نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو سود کا کاروبار کرتا ہو اسے بھی پھر مقام ولایت پہ فائز کر دیتا ہے۔